السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ لوگوں کے لیے جو رشتہ لے کے آئی ہوں وہ ایک حافظہ لڑکی کا رشتہ ہے۔ ڈیٹیل پوری سنیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کیا ان کی ڈیمانڈس ہیں، اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ جو خوبیاں آپ لڑکی میں چاہتے ہیں وہ ان میں ہیں یا نہیں، تو ہی کانٹیکٹ کیجیے گا۔ اور کیسے کرنا ہے یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، پھر بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو یہ سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے، تو میں پھر سے بتا دیتی ہوں۔ میرے چینل کے اباؤٹ میں میری فیس بک کا لنک جو ہے وہ مینشن ہے، وہاں سے کاپی کر لیں، یا اس پہ ڈائریکٹلی اگر آپ کلک بھی کریں گے تو آپ میرے فیس بک اکاؤنٹ پہ چلے جائیں گے، جو کہ میرا آفیشیل اکاؤنٹ ہے رضوانہ عمر خان کے نام سے۔ تو وہاں پہ آپ نے فرینڈ ریکویسٹ نہیں بھیجنی، کیونکہ فرینڈ ریکویسٹ اتنی زیادہ دن میں آتی ہے مجھے کہ میں ایکسیپٹ نہیں کر پاتی۔ آپ نے میسج مجھے بھیج دینا ہے، وہ میسج ریکویسٹ پہ میرے پاس چلا جائے گا، اور آپ نے اپنی فل ڈیٹیلز لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ ڈیٹیلز میں اپنا نام لکھنا ہے، آپ نے عمر لکھنی ہے، اور آپ کتنے بہن بھائی ہو، آپ کی کیا سکلز ہیں، آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے، آپ کیا جاب کرتے ہو، آپ کس سٹی سے ہو، اور آپ کا جو ہے واٹس اپ نمبر ایک اپنی فل پکچر آپ نے اس میں بھیجنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اپنی ہائٹ آپ نے مسٹ مینشن کرنی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پکچر میں آج کل کیمریز ایسے ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ ہائٹ کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ حافظہ لڑکی کا رشتہ ہے۔ ان کی 2 دفعہ پہلے شادی ہو چکی ہے۔ پہلے جو ان کی شادی ہوئی تھی وہ کسی ریزن کی وجہ سے ٹوٹ گئی، یعنی کہ 3 سال تک وہ شادی چلی، ہسبینڈ وائف کی آپس میں نہیں بنی، تو ان کو ڈائیورس ہو گیا۔ اور جو سیکنڈ میرج ان کی ہوئی وہ صرف 3 مہینوں کے اندر ٹوٹ گئی، اور اس کا ریزن کیا تھا کہ جو فیملیز آپس میں ان کی آپس میں نہیں بنی، اور لڑکی بیچاری مجبور ہو گئی۔ تو پہلے تو کیونکہ سر پہ ان کی جو ہے وہ ماں باپ تھے، اب یہ 3 بھائی ہیں اور 3 ہی بہنیں ہیں، اور یہ سب سے چھوٹی ہیں۔ 33 سال ان کی عمر ہے، اور یہ حافظہ ہیں، اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی دونوں ہسبینڈ میں سے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ پہلے والا جو ہے وہ 3 سال ان کی شادی رہی، اور دوسری جو ان کی شادی تھی وہ صرف 3 مہینے تک ہی چل سکی، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کے بعد تقریباً 3 سال سے وہ اپنے گھر میں ایسے ہی تھی، ان کی شادی نہیں کی گئی۔ پھر ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، اور آپ جانتے ہیں کہ بھائی شادی شدہ ہوں تو کتنا مشکل ہوتا ہے۔ پھر وہی جو پہلے لاڈ پیار کی وجہ سے انہوں نے ان کا گھر خراب کیا، تو ابھی جو ہے وہی بھائی لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے وہ بہن بوجھ ہے، اور وہ ان کو رکھنا نہیں چاہ رہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ساری ڈیٹیلز دیکھ لیں ان کی، اور وہ ولیج سے بلونگ کرتی ہیں، یہ چیز میں آپ کو بتا دوں۔ ہائٹ وغیرہ ماشاءاللہ ان کی بالکل ٹھیک ہے، آلموسٹ جو ہے وہ 5'5" یا 5'6" ہوگی، بالکل فیئر ہیں، اور 33 سال آپ کو پتہ ہے زیادہ کچھ ایج بھی نہیں ہے، اور وہ ولیج سے بلونگ کرتی ہیں، اردو اسپیکنگ ہے، اردو وہ پھر بھی بولتی ہیں گو میں ہونے کے باوجود۔ آپ کو پتہ آج کل ٹیکنالوجی کتنی فاسٹ ہے، ماشاءاللہ سے کوئی مطلب گیس نہیں کر سکتا کہ وہ صرف میٹرک پاس ہیں، لیکن تعلیم ان کی میٹرک ہی ہے۔ تو کوئی اس کے علاوہ ان کے پاس خاص جو ہے وہ سکلز وغیرہ نہیں ہیں، وہ صرف میٹرک پاس، اور ایک جو ہے نا وہ گھریلو لڑکی ہیں۔ آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میری بات کو؟ تو اس طرح کی لڑکی ہیں، اور ان کو رشتہ ایسا چاہیے، دیکھیں سنگل بھی ہو تو بیسٹ ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ زیادہ بہتر ہے کہ ایسا بندہ ہو کہ جس کی ایج زیادہ ہو اور جو مجھے خوش رکھ سکے، کیونکہ 2 دفعہ ان کے ساتھ ایسا ہیپن ہو چکا ہے کہ وہ زندگی میں دوبارہ یہ تجربات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ ایک ایسے بندے کے ساتھ بھی شادی کرنے کو تیار ہے جن کے 1 یا 2 بچے ہوں لیکن وائف نہ ہو۔ اچھا، میرے پاس جو زیادہ تر رشتے آتے ہیں، میں نے یہ چیز لڑکیوں کی بہت ڈیمانڈ دیکھی ہے، جو کسی مجبوری کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ ان کی عمر تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ سنگل والا رشتہ ان کے لیے بہتر نہیں ہوگا، تو وہ بچوں والے جو ہے ان کو بھی ایکسیپٹ کر لیتی ہیں، اوور ایج والے کو بھی ایکسیپٹ کر لیتی ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ وائف ساتھ میں نہ ہو۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بانجھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیر ہوئی جو ان کا بیبی نہیں ہوا، ادروائز وہ بانجھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھ لیجئے گا، اس لحاظ سے صرف وہی لوگ کانٹیکٹ کریں، اور کانٹیکٹ کا میں نے طریقہ بتا دیا، یہی ساری ڈیٹیل آپ نے ان باکس کرنی ہے، کیونکہ پھر یہ آپ کی ڈیٹیلز دیکھیں ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے کہ ایک کمنٹ سے آپ کی ڈیٹیل کو اٹھائیں، تو وہاں سے پھر ہم آپ کی جو بھی ڈیٹیلز ہوتی ہیں ہم ان کو فارورڈ کر دیتے ہیں، تو پھر وہ جو ان کو بیسٹ اس میں سے لگتا ہے وہ اس کے ساتھ خود واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر لیتے ہیں، ہمارا بس اتنا صحیح کام ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی آپ لوگوں کی جو ہے سہولت کے لیے میں نے ایک چیز اور بھی سوچی ہے، کیونکہ میں نے کافی لوگوں سے میری کانٹیکٹ ہوا ہے، کیونکہ میں لائیو بھی کرتی ہوں، آپ کو پتہ ہے میں فری سیشن بھی پرووائڈ کرتی ہوں ڈپریشن سے ریلیٹڈ۔
تو میں نے وہاں پہ یہ چیز بہت آبزرو کی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیڈی ہوتے ہیں، رشتہ وغیرہ کرنا تو چاہتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ ان باکس میں کیسے میسج کریں یا اباؤٹ سے وہ کیسے جو ہے وہ ڈائریکٹلی میری فیس بک کے لنک تک جائیں۔ تو میں ابھی پوری ٹرائی کر رہی ہوں کہ انشاءاللہ جو نیکسٹ رشتہ ہوگا میں ان سے پہلے بات کر لوں گی کہ اگر کوئی بندہ وہاں پہ کمنٹ میں کانٹیکٹ کرتا ہے تو وہ ڈائریکٹلی اپنی فیس بک سے یا اپنی جی میل سے وہ اس بندے سے وہاں پہ رابطہ کر سکیں، اور رپلائی وہی بندہ آپ کو کرے گا وہاں پہ جس کے رشتے کے لیے میں نے وہاں پہ بات کی ہوئی ہوگی۔ آپ میری بات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ یعنی کہ جس بندے نے بولا ہوگا کہ جی اس کو رشتہ چاہیے، میں نے تو یہاں پہ ڈیٹیلز دے دی، جب آپ وہاں پہ کمنٹ کریں گے میرے چینل پہ، جب کمنٹ کریں گے تو وہاں سے ڈائریکٹلی آپ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، آپ کو وہاں پہ رپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ فیسلٹی میں آپ لوگوں کے لیے رکھوں گی تاکہ یہ جو پرابلم آ رہا ہے آپ لوگوں کو یہ بھی نہ آئے۔ تو میں فری سیشن پرووائڈ کرتی ہوں ریلیشن شپ مینجمنٹ سے ریلیٹڈ، کوئی بھی پرابلم ہو، ڈپریشن انگزائٹی سے ریلیٹڈ، یا کوئی آپ کا پاسٹ ایموشنل ٹراما ہو تو اس سے ریلیٹڈ میں فری سیشن پرووائڈ کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور سیشن کے دوران موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے بہت سی لیڈیز جو شادی کی وجہ سے پرابلم میں ہوتی ہیں یا ایموشنلی اس وجہ سے وہ اسٹرگل کر رہی ہوتی ہیں، کہ جیسے بھی میں نے آپ کو ان کا بتایا کہ ان کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی ہے ریسنٹلی، یہ بھی ہوئی ہے، تو ان کے بھائی جو ہیں وہی جو پہلے وہ بہن کو بہت لاڈلا رکھا ہوا تھا اور ان کے گھر تک کو خراب کر دیا، اب وہ ان کی بہن جو ہے ان کے اوپر بوجھ بن گئی ہے۔ تو جب اس طرح کے لوگ آتے ہیں تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کا رشتہ یہاں پہ میں لازمی مینشن کروں تاکہ میری وجہ سے ان کو ہیلپ ہو جائے اور نیڈی لوگوں تک یہ چیز پہنچے۔ اسی طرح سے میری آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جب آپ لوگ میری ویڈیو کو واچ کرتے ہیں تو کائنڈلی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ یہ ان لوگوں تک پہنچے جو کہ فری سیشن نہیں، جو بیچارے سیشن نہیں پیسوں کے ساتھ لے پا رہے ہوتے اور کسی پرابلم میں ہوتے ہیں، ان کو فری سیشن میں پرووائڈ کرتی ہوں، یا ایسے لوگ جو نیڈی ہیں اور اچھا رشتہ چاہتے ہیں لیکن ان کو اچھا رشتہ نہیں مل رہا ہوتا اور وہ میرے چینل تک اپروچ کر سکیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، کیونکہ میں جو بھی ویڈیو بناتی ہوں وہ صرف آپ لوگوں کے فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ میرا یہی مین کنسرن ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچا سکوں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ جزاک اللہ۔